صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ کتاب تو قرآن پاک ہے، یہ حکمت کیا چیز ہے جو آپ کے قلب مبارک پر قرآن کے علاوہ القا ہوئی، جو آپ کے کلام کی شکل میں، آپ کی حدیث کی شکل میں، آپ کے فیصلوں کی شکل میں، آپ کی پسند و ناپسند کی شکل میں امت کے سامنے آئی۔ اسی لیے قرآن کے علاوہ حکمت کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ اور تم کو وہ کچھ بتایا جو تم کو معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، یعنی لوگ جو وسپر کرتے ہیں، چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، ان میں سے اکثر باتیں کسی فائدے کی نہیں ہوتی، کیونکہ فائدے کی ہوتی تو سب کو دکھا کے کرتے، کیونکہ کوئی بھی اچھا کام تو ہم چھپا کے کر نہیں سکتے۔ وہ تو دل چاہتا ہے کہ گھڑی سے پہلے سب کو پتہ چل جائے کہ ہم اچھے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کی یہ خفیہ باتوں میں اکثر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ یعنی چھپ کے کون سی بات کرنی چاہیے؟ نمبر 1 صدقہ خیرات کی، اور نمبر 2 لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان صلح کرانا اور اصلاح کرانا اس کو بہت پسندیدہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقے سب میں افضل ہے؟ ایسی نیکی جو روزے، نماز، صدقے سب سے افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور۔ آپ نے فرمایا وہ کام اصلاح ذات البین ہے، یعنی جب دو لوگوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو تو اس کو دور کر کے صلح کرانا اور اس رنجش کو ختم کرانا۔ ہمارے ہاں الٹ کام ہوتا ہے کہ جہاں دیکھا کہ دو لوگ آپس میں ذرا کھچے ہیں اور ایسی باتیں کی کہ بالکل کٹ جائیں، اور خصوصاً خاندانی زندگی میں شوہر اور بیوی کے تعلقات کو جس طرح بگاڑا جاتا ہے، اسی طرح آپس کے تعلقات کی خرابی کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ فساد ذات البین، فرمایا ہی الحالکہ، یہ جھگڑا سراسر کیا ہے؟ دین کو مونڈ دینے والا ہے، دین کا خاتمہ کر دینے والا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کے لیے اچھی بات بتاتا ہے، یعنی دونوں کی طرف سے اچھے خیالات پیش کرتا ہے اور ان کی بری باتیں ایک دوسرے کو نہیں پہنچاتا۔ فرمایا اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا فرمائیں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے، اور جسے نہ چاہے نہ کرے، کسی کا اس پہ زور نہیں۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ قرار دیا۔ وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا،
یعنی بڑی لمبی لمبی تمنائیں اور امیدوں میں الجھائے رکھوں گا اور کوئی کام نہیں کرنے دوں گا. کیونکہ انسان جب بہت لمبی باتیں سوچتا ہے تو بے عمل ہو جاتے، کیونکہ زیادہ وقت تو پھر وہ صرف سوچتا ہے نا، کرنے کا وقت تو نہیں رہتا اس کے پاس. میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے. میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے، یعنی فطرت میں تبدیلی کی کوشش کریں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا، وہ سری نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، یعنی شیطان کس طرح اپنے جال میں پھانستا ہے انسان کو، وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا. یعنی اللہ کے ان وعدوں کو سچا سمجھ کر نیک عمل کرتے چلے جاؤ. انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا. اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو. یہ دوسری دفعہ بات آئی ہے کہ نیک عمل خواہ کسی عورت کے ہو یا مرد کے، شرط کیا ہے کہ ایمان ساتھ ہو. تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا. یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے فیصلے، اللہ کے حکم کو قبول کر لینا اور اپنا رویہ نیک رکھا، اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خاطر جب قربانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی کتنی قدردانی فرمائی. ہم کیوں اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہائے یہ کام بڑا مشکل ہے، بڑا نقصان ہو جائے گا اگر میں جھوٹ نہ بولوں، بڑی مصیبت آ جائے گی اگر میں خیانت نہ کروں. بس یہ گناہ تو ضرورت ہے نا، یہ تو کرنا ہی ہے، اور یہ چیز تو میں چھوڑ نہیں سکتا اس لیے کہ مجھ کو پسند بہت ہے، ہاں وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہی کیوں نہ ہو. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں سچا ایمان ہی نہیں. جب ایمان سچا ہو جاتا ہے نا، اب دیکھیے بالکل ایسے ایمان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سورج نکل آئے تو یہ ہو نہیں سکتا روشنی نہ ہو. آپ پانی پئیں تو ہو نہیں سکتا کوئی پیاس نہ بجھائے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں اور پھر اس کی رضا کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں؟ تو بات یہ ہے کہ وہ سچے معنوں میں مانا ہی کہاں ہے. واقعی اس کو رب مان لے، اس کو بڑا مان لے، تو اس کے آگے جھکنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. جب تک اوروں کو بڑا مانتے رہیں گے اس کے آگے جھکنا مشکل ہوگا. اسی لیے یہاں کیا فرمایا، اس سے بہتر کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا. ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، رب نے کہا ابراہیم اپنا سر جھکا دو میرے آگے، کہا میں نے رب العالمین کے آگے جھکا دیا. میری بات مان جاؤ، میں رب العالمین کی بات مان گیا، میں ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں جو مجھ سے چاہتا ہے. کیا میرے اور آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں خوش دلی کے ساتھ جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے کہ میں کروں؟ کریں گے؟ نہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو کیسے جواب دیں گے؟ ہم نے آخر اس معاشرے میں زندہ رہنا ہے، اب میرے مولوی بن کے تو نہیں رہ سکتے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو اللہ کے لیے لوگوں کو ناراض کر سکتے ہوں، پھر لوگ بھی زیادہ دن ناراض نہیں رہتے. لیکن جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں پھر وہ کوئی جائے بنا نہیں پا سکتے. ایک دفعہ اللہ کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں کود کر تو دیکھیں. کسی بھی مشکل سے مشکل حکم کو ماننا ایسا ہی ہے نا کہ جیسے آگ میں کودنا.
تو پھر آپ دیکھیے کہ قدردانی کی حد نہ کر دے تو کہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. کتنا بڑا مقام ہے، کتنی عزت افزائی ہے. حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور وہ ہر چیز پر محیط ہے. لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا فتویٰ تھا، آگے اس کی وضاحت ہوگی. اصل میں سوال ان کا یہ تھا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے اور بیوی نہ لینا چاہے، اور اسی طرح اگر کوئی عورت اس قابل نہیں کہ اپنے شوہر کے حق ادا کر سکے اور شوہر دوسری شادی کرنا چاہے، اور پہلی بیوی اس قابل نہیں کہ اس کی طرف اسی طرح متوجہ ہو اور وہ طلاق بھی نہیں لینا چاہتی، تو پھر ایسا شوہر کیا کرے؟ کیا اس کی پوچھ ہوگی؟ اس کو حساب دینا ہوگا کہ اس نے عدل کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ عدل سے بچنے کے لیے تو سیدھے رستہ اختیار کرے گا، طلاق دے گا. طلاق دینا عورت کے لیے نقصان دہ ہے. تو ایسی صورت میں آگے اس کا پھر جواب آتا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر عورت اپنے کچھ حقوق کی کمی پر راضی ہو جائے اور اس شوہر کے ساتھ ہی رہے جس کو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں کسی بھی قسم کا. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں. یعنی زیادہ فتووں کی طرف دھیان نہ کرو، سارے حکم ماننے والے ہیں. یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے تم حق ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں سے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام معاشرے کے پسے ہوئے کمزور طبقات کی کس طرح حفاظت کرتا ہے، ان کے حقوق کی. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے. یعنی اگر دونوں کے درمیان موافقت نہیں، گزارا نہیں ہوتا اور شوہر اس بیوی کو طلاق دینا چاہتا اور بیوی لینا نہیں چاہتی، تو بھی کیا ہے کہ آپس میں پھر کچھ سمجھوتا کر لیں، کچھ حقوق کی کمی بیشی کا، لیکن صلح رکھیں، کاٹے نہیں. صلح بہرحال بہتر ہے. نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں. تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں، یعنی بالکل ایک جگہ رہنا ممکن نہیں اور الگ ہو جائیں، تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. کیونکہ عموماً طلاق میں کیا چیز مانے آتی ہے کہ پھر الگ ہو کر کہاں رہیں گے، کیا کریں گے. فرمایا پھر یہ اللہ کا کام ہے کوئی بھی سہارا پیدا کرنا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے.